ٹھیک طالبان چینل کو سبسکرائب کریں۔ رو رو کے دعا کرتا کہتا الہی آج کسی نے بکرے کی قربانی دی، آج کسی نے چھترے کی قربانی دی، آج کسی نے دمبے کی قربانی دی، آج کسی نے گائے کی قربانی دی۔ میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ مالک بن دینار کہتے ہیں ایک چیخ ماری اور جان دے دی۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ پاک نے اعلان کر دیا روئے زمین پہ سب سے پہلے میں نے اپنا گھر بنایا۔ پشاور کے مسلمانوں، جس گھر کا مستری خلیل اللہ ہو، جس گھر کا مزدور ذبیح اللہ ہو، اور جو بن رہا ہے وہ بیت اللہ ہو، اور جس کا گھر بن رہا ہے وہ اللہ ہو، کیا کہنا اس گھر کی عظمتوں کا؟ کتنی بڑی شان ہے اس گھر کی۔ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابا کے گھر رہتے ہیں۔ باپ بت پرست نہیں بلکہ بت گر ہے، بناتا ہے، پتھروں کے خدا بناتا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہوں گے توبہ توبہ توبہ، اتنا بڑا ظالم تھا وہ کہ پتھروں کے خدا بناتا تھا۔ ہاں، تم تو بالکل نہیں بناتے، کبھی کسی قبر کو نہیں چوما، کبھی کسی جگہ کو چاٹا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے اپنی مہربانی سے، میں جب حج کے لیے گیا، طواف کرتے کرتے مسجد میں باوضو بیٹھا ہوں، پاکستانی عورتوں کے منہ سے میں نے یہ بات خود سنی۔ طواف کرتے کرتے عقیدہ دیکھو عورتوں کا، بیچاریوں کا علم دیکھو۔ ایک آکھن لگی ہے نہیں ہی کوٹھے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے، بیت اللہ کو کہتی ہے، ہی کوٹھے وچ اللہ سائیں دی قبر ہے۔ دوئی آکھن لگی پھٹے منہ اللہ دی قبر نہیں ہوندی کہ پھر اور کیڑے بابے دی قبر آ کہتے؟ اندازہ لا، بیچاریوں کا ذہن دیکھو، عقیدہ دیکھو، علم نہیں، نہ واقفیت کی بنا پر۔ بلکہ ہم باب عبدالعزیز سے باہر ایک دن کھڑے تھے، ہمارے ملتان کے ساتھ ہی لگتا ہے مظفر گڑھ، آپ لوگ بھی جانتے ہیں، وہاں کے علاقے کا ایک حاجی روتا ہوا آیا۔ اساں نے پوچھا بھی حاجی صاحب کیوں رویا، کی گل ہے؟ آخر میری حاجن گم گئی ہے۔ اور میں کیا ہائی کتھا تیرے کو کتھا نکلی ہے؟ آخر جیڑی کالے تھگڑی والی خانگاہ ہے نا، کالے ٹھگڑی والی خانگاہ بیت اللہ کو کہتا ہے، اور ساری زندگی جو خانگاہوں میں ٹکرے مارتے گزر گئی، اور جڑی کالے ٹھگڑی والی خانگاہ کھڑی ہے نا، ایندے نال ودی ہے وت میں نہیں ڈٹھی آ گئے۔ علم دیکھو، عقیدہ دیکھو، جبھی تو حج کر کے کچھ پلے نہیں پڑتا۔ میرے وسیم میں ایک آدمی حج کر کے آیا، اس کا نام غلام قادر۔ تو ایک آدمی نے آواز دی، لوگ آدھا نام تو لیتے ہی ہے، او قادرہ او قادرہ، مڑ کے آ کے آکھن لگا، او بیڑا تباہ تھی بھی 50,000 دا بیڑا گرک کیتی بیٹھا، آجے بھی قادرہ ہی ہمیں۔ تو میں نو حاجی نہیں، آخر حاجی آن دے تیرا تینو پھانسی لگ دی ہے۔ کسی حاجی دا نام لے کے سڈ مارو نا، میں کونا کونا ویکھدا ہے جی میں اندا کوئی شے کھو لئی ہوئے۔ اندازہ نہ کر، ذہنیت ویکھو، تدے تو پلے کچھ نہیں پیندا۔ وہ ایک بزرگ فرماندے سی کہ مینا دے اندر 3 دن تائیں شیطان نو کنکرا مار دینے، وٹے مار دینے، تے شیطان کول کھلو کے آکھدا ہے مار لے مار لے مار لے، تیرا دیوارا ہو گئی ہیں، مریں جا تو رجدا نہیں، میں بھی تینوں واپسی دے جدے ٹکراں گا، اگنے کی نال لے گیا، میرا نا شیطان نہیں۔
میں بھی تیرے نال VCR بداں گا، رنگین ٹیلی ویژن برکتاں والا دے چھوڑاں گا۔ حالانکہ عقل نہیں مانتی، اللہ پاک کے بیت اللہ کا دیدار کرنے کے بعد، گنبد خضرا کی زیارت کرنے کے بعد، مدینے کی گلیوں کا دیدار کرنے کے بعد، وہ گلیاں ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اور میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیرے شہر کی قسم، تیرے وطن کی قسم۔ اور کہنے والا یوں کہتا ہے والعصر، تیرے زمانے کی قسم، علم نشرح، تیرے سینے کی قسم، والولد، تیرے وطن کی قسم، تیری رہنے کی جگہ کا کیا کہنا۔ کتنا بڑا شاندار ملک، شاندار علاقہ، ہزاروں انبیاء علیہ السلام وہیں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ پتھروں کے خدا بنا کر ٹوکرے میں رکھ دیتا کہ بیچ کے آ خداؤں کو۔ ابراہیم علیہ السلام بازار میں جاتے، لے لو خدا، پر ہیں جھوٹے۔ اب بتاؤ کون لے؟ باپ کہنے لگا ابراہیم منڈی بالکل ڈاؤن ہو گئی، بازار تباہ ہو گیا، خداؤں کے خریداری کوئی نہیں رہے، یہ تو بکتے ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیچنے والا نہیں بیچنا چاہتا۔ انہوں نے کہا اوہو، تو یہ سارا کام تو نے خراب کیا ہے۔ کہنے لگا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک وہجرنی ملیا، چلا جا میری آنکھوں کے سامنے سے، پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو ساتھ لے کر علیہ السلام ہجرت کر لی، چھوڑ دیا مصر، فلسطین چھوڑ دیا، مصر کے علاقے سے گزر رہے ہیں۔ مصر کے علاقے کا بادشاہ بڑا بدماش ہے، خوبصورت عورتوں کو پکڑوا کر ان سے بدماشی کرتا ہے۔ اب جب میں نے یہ لفظ بولا نا کہ مصر کا بادشاہ بڑا بدماش تھا، کئی لوگ کہتے ہوں گے بادشاہ بھی بدماش ہوا کرتے ہیں، تمہارے زمانے کے بادشاہ تو سارے اولیاء کرام ہیں، سارے ابدال ہیں۔ یہ لوگ اگر نیک بن جائیں پوری کائنات انسانی سکون میں آ جائے۔ بات تو ساری یہاں سے بگڑی ہے۔ دولت مند طبقہ، امیر طبقہ، کوٹھی بنگلے والا طبقہ اپنے آپ کو خدا سے آزاد سمجھتا ہے، اور یہ تو خدا کو بھی بیچارے مجبوراً مانتے ہیں، کیونکہ موت برحق ہے اور موت کسی کو چھوڑتی نہیں۔ وہ تو ایک اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو اسرائیل علیہ السلام ہے نا، وہ پیسے ویسے نہیں لیتا، ورنہ یہ جتنے موٹے موٹے ہیں نا ڈڈل، یہ سارے غریبوں کو مروا دیتے ہیں۔ جتنے یہ ٹھلی قوم پھرتی ہے نا، کھانا افڑ 100 روپے ایک کار یہ لیفدہ تختہ کرتے ہیں۔ وہ تو ایک اور اللہ کا کرم ہے، غریب آدمی تو بیمار پڑ کے توبہ کر کے استغفار کر کے مرتا ہے، اور جتنے یہ بڑے بڑے ہیں نا، یا کھڑا ہے یا پڑا ہے۔ اگر جی کی ہویا کہ ہارٹ فیل ہو گیا، نہ توبہ کی توفیق ہے، نہ استغفار کی توفیق ہے، نہ درود پاک کی توفیق ہے، یا کھڑا ہے دھڑام سے گرا۔ انہوں نے کہا کی ہویا؟ اگر گیا بس اور ہونا کی سی، پہنچ گیا جہاں جانا تھا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں
सरजमीन अरब पे आने लगो। अल्लाह पाक ने यूं हुक्म दिया कि सिले हुए कपड़े उतार के आओ, बादशाह हो तख्त अपना ताज उतार के आओ, अपना सारा लिबास उतार के आओ, नंगे सर आओ, गले में कफन पहन के आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब मिस्र के इलाके से गुजरने लगे तो मिस्र के बादशाह के मुलाजिमों ने हजरत सारा को गिरफ्तार कर लिया और पकड़ के शाही महल में ले गए। बुराई का इरादा किया। हजरत सारा ने फरमाया मुझे 2 रकात नमाज अदा करने दे। हजरत सारा ने नमाज पढ़ी, अपने मौला से सवाल कर दिया, इलाही मेरी आबरू तेरे खलील की आबरू, तेरे खलील की आबरू तेरी आबरू। मौला तो अला कुल्ल शैइन कदीर है, हर जगह तेरी कुदरत है। मैं तेरे खलील की इज्जत हूं, तेरे पैगंबर की इज्जत हूं, मौला मेरी हिफाजत फरमा। उस बादशाह के बदन में दर्द उठा, तड़पने लगा और कहने लगा तू मेरे लिए दुआ कर दे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा। नबी का घराना बड़ा अखलाक करीमाना रखता है। हजरत सारा ने उसके लिए दुआ भी कर दी। 3 दफा ठीक हुआ, 3 दफा बदमाशी का इरादा किया। और अगर आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं तो मजा आएगा। बादशाह का इरादा है हजरत सारा की इज्जत लूटने का, और खुदा का इरादा है यहां एक बच्ची है, कनीज है, जिसका नाम हाजरा है। अब तक उस पे किसी की नजर नहीं पड़ी, हाथ नहीं पड़ा। आजा उसे ले जा साथ, उसके पेट से इस्माइल ज़बीहुल्लाह को पैदा करके मैं अपने महबूब की नस्ली तौर पर बुनियाद डालना चाहता हूं। जब 3 दफा हजरत सारा ने दुआ की और 3 मर्तबा बद्दुआ की, फिर कहने लगा ये औरत की शक्ल में कोई बला है, इसको ले जाओ यहां से। और चलते चलते कहने लगा ये बच्ची ले जा, तेरी खिदमत किया करेगी। हजरत हाजरा को पाला संभाला, जवान हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से निकाह कर दिया, इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। बड़ा खूबसूरत बच्चा, होनहार बच्चा। भला उसके हुस्न का क्या कहना जिसकी पेशानी में इमामुल अंबिया का नूरे नबूवत चमक रहा होगा। बस अल्लाह को इतनी सी बात पसंद ना आई। खलील हर वक्त चूमते हो, हर वक्त चाटते हो। इस हाजरा को भी, इस मासूम बच्चे को भी अपने साथ लेके चलो। लकोदक मैदान सहरा, सैकड़ों मील में बस्ती कोई नहीं, बंदा कोई नहीं, चरिंद कोई नहीं, परिंद कोई नहीं, दरख्त नहीं, पानी नहीं। इस जगह ला के बिठाओ। हजरत हाजरा को साथ लिया है, गोद में इस्माइल ज़बीहुल्लाह को ले रखा है। चलते चलते जहां बैतुल्ला है यहां बिठाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खुदा हाफिज कहे बगैर, बताए बगैर चल दिए। हजरत हाजरा ने आवाज लगाई, ऐ इब्राहिम कहां जा रहे हो? बोलते नहीं। पेशावर के मुसलमानों, पैगंबर अल्लाह की इजाजत के बगैर अपनी बीवी से कलाम नहीं करता। तुम लोगों की बेटियों को ताड़ते हो, एक दूसरे की इज्जत को बर्बाद करते हो। इरशाद फरमाया काली कमली वाले सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो किसी की धी की आबरू खराब करता है, जब तक उसकी अपनी धी की आबरू न लुट जाए मौत नहीं आएगी।